عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ زندگی میں پیار ہمیشہ حصوں میں ملے گا، کبھی ٹکڑوں میں تو کبھی قسطوں میں ملے گا، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی بے حساب ملے گا، اور کبھی مر کر بھی جواب نہیں ملے گا۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ کبھی کبھی کچھ انجان راستوں پر ہم اس طرح سفر کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے ختم ہونے پہ منزل ہماری منتظر ہے، لیکن آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ راستہ تو کبھی ہمارا تھا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، بہت سے راستے منزل کو جاتے ہیں لیکن ہر راستہ منزل کو نہیں جاتا۔ در حقیقت کسی کو آپ سے محبت نہیں، لوگ آپ کو حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر 7 سمندر کا پانی بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے تو بھی دوزخ کی آگ ختم نہیں ہوگی، جبکہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ کی آگ ختم ہو جائے گی۔ دنیا نصیب پر جوڑی گئی تھی اور آخرت محنت پر۔ لوگوں نے دنیا محنت سے جوڑ لی اور آخرت نصیب پر جوڑ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے کرتا ہو، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ میرا دل کر رہا ہے میں ایک کتاب لکھوں جس کا عنوان عورت ہو۔ میں اس کا صبر بھی لکھوں، اس کا کرب بھی لکھوں، اس کی آہ بھی لکھوں، اس پر واہ بھی لکھوں، اس کی ذات پر اٹھتے ہوئے وہ الفاظ بھی لکھوں جسے سن کر وہ کبھی رو دیتی ہے اور کبھی چپ چاپ سہ جاتی ہے۔ میں انسانوں پر تبصرہ کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے آپ پر توجہ دے، اپنی آخرت سنوارے، اپنے اعمال دیکھے، نہ کہ دوسروں کے کردار پر باتیں بنائے۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر ڈالو، پھر بھی وہ شخص تمہاری محبت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان ہمیں وہاں آزماتے ہیں جہاں ہماری ہمت کی آخری حد ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی آپ ٹوٹ جائیں تو ہمت نہ ہاریں، اپنے آپ کو جمع کریں اور پہلے سے زیادہ حسین بنائیں، اور یہ ممکن ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور وہ محض تمہاری وجہ سے اس راہ پر چل رہا ہو۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ ہم انسان جہاں تھک کر گرتے ہیں وہاں سے یادوں کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ رائے حیات کی تلخیاں سہتے سہتے اب تو بہت کڑوے سے ہو گئے ہیں ہم۔ نفرت نہیں ہے کسی سے بھی، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔
رشتہ ازدواج میں منسلک دونوں افراد ایک دوسرے سے مخلص رہیں، آپس میں سچی محبت کریں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا نصف ایمان ہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنے جیتنے کی خوشی کھو دیتا ہے۔ وہ تمانچہ جو خلوص کے بدلے پڑے انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اولاد کی تکلیف سب سے اذیت ناک تکلیف ہے۔ اللہ سب کی اولاد کو روحانی، ذہنی اور جسمانی تکلیف سے محفوظ رکھے اور ہر ماں کو گود بری رہے، آمین ثم آمین۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے نہیں ختم ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جایا کرتی ہیں۔ خود کو وقت دینے والے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ جب لوگوں کے پاس متبادل موجود ہوں تو پھر انہیں کہاں فکر رہتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ ہم وقت گزارنے والے نہیں، رونق محفل ہیں۔ زندگی بھر یاد کرو گے کہ زندگی میں آیا تھا کوئی۔ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں اور پھر کام بھی فرشتوں جیسے ہی کرتے ہیں، جیسا کہ دوسروں کی برائیوں اور گناہوں کا حساب رکھنا۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قبر کی تنہائیوں سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈانپ لیتی ہے، مگر تربیت کے شگاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ بے شک آخر کار وقت مٹی ڈال دیتا ہے چاہتوں پر، ماضی پر، خواہشوں پر، اور سب سے بڑھ کر رشتوں پر۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔